محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ جائز تمنا پوری ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے یا کوئی دعا بتائیں، تو اسی لیے ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں دعا قبول ہونے کا ایک مجرب عمل۔ حضرت مولانا شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فضائل میں یہ چیز بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ عمل ہم کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک وقت مقرر کر کے اس وقت میں وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد ایک پاک صاف جگہ میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر سے سنیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ سے آپ کی جائز تمنا کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایک بات کا خاص دھیان رکھیں کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں تو آپ جس کام کے لیے پڑھ رہے ہوں وہ آپ کے دل میں رہے، اور ساتھ میں آپ کو اللہ سے قوی امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو 3 اندھیروں میں پکارا تھا۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار پھر سے سنیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ارشاد خدابندی نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے اور اس بیماری میں ان کی وفات ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو شہید کا درجہ دیں گے، ان کو شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر اس بیماری میں شفا مل جائے تو شفا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔